سورہ یوسف پڑھنے سے آپ ہی نہ صرف مجھے ایک اچھا انسان اور اچھا محرم مل گیا، اللہ تعالیٰ نے میری تعلیم کو بھی مکمل کروایا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 20 دن کے اندر اندر جو ہے میرا نکاح کر دیا۔ کئی بار آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آگ سے کھیلنے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں اس آگ سے بچا لیتے ہیں۔ بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے بدل کر ایک بہت ہی بہترین محرم سے نوازنا تھا۔ اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا حاصل کو بھی حاصل بنا دینے پر قادر ہے، ناممکن کو بھی ممکن کر دینے پر قادر ہیں۔ وہیں سے میریکل ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم کچھ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اگر کوئی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ توکل کس کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، بہت گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی میریکل آف اللہ الصمد، اور ایک جو چھوٹی سی پیاری سی میریکل سٹوری ہے وہ ہے جی سورہ یوسف سے ریلیٹڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ان دونوں بہنوں کی دعا کو جس طریقے سے قبول کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دعا جو ہے مانگنا کبھی بھی ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے، چاہے کوئی چیز آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے تو تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، اور جو چیز آپ کے نصیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہی عطا کریں گے، چاہے وہ چیز کسی کے پاس چلی بھی جائے۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گی کہ صبر اور امید کا دامن جو ہے آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا اور ہمت نہیں ہارنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا ہے۔ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو سب کچھ ناممکن لگ رہا ہو، جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر دروازہ آپ کو بند نظر آ رہا ہو، آپ کے سامنے جاتی ہوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہو، آپ کے سامنے جو آپ کی چیز ہے آپ نے حاصل بھی کر لی ہے، لیکن پھر اچانک سے وہ چیز کسی اور کے پاس چلی جائے، وہاں پر صبر اور توکل آتا ہے، اور توکل کو وہیں پر ہم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بنائے رکھنا ہے۔ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو ڈگمگانے نہیں دینا، مایوس نہیں ہونا، فوراً سے ڈپریشن میں نہیں چلے جانا، اور یہ نہیں سوچ لینا کہ بس یہاں پر رستہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ جو زندگی ہے نا اس کا نام ہے چلتے رہنا، اور زندگی کو کبھی بھی مایوسی کے ساتھ نہیں ہم نے چلانا۔ ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کر کے زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ زندگی بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے لیے نعمت ہے، اگر ہم توکل اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں بھی کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو بے شک آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بالکل جب پیک ٹائم ہوتا ہے اندھیرے کا، رات کا ٹائم ہوتا ہے فجر سے پہلے پہلے کا، پھر فوراً سے جو ہے صبح ہونے لگ جاتی ہے، روشنی آنے لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی زندگی میں جب بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس انسان کی جو ہے بس ہو گئی ہے اور اس کے اندر مزید ہمت نہیں ہے، تو وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور وہیں سے میریکل ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم کچھ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اگر کوئی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر۔ بس آپ اپنے نصیب کی، اپنے حق میں ہر چیز کے لیے بہتری مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ جب آپ اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، آپ کو خود بخود جوابات ملنے لگ جائیں گے۔ پریشان نہ ہوا کریں، زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن ہم نے ان مسئلوں سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں سوچ لینا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا حاصل کو بھی حاصل بنا دینے پر قادر ہے، ناممکن کو بھی ممکن کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ دعا سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ آنی ہے، کوئی پریشانی آنی ہے، کوئی مشکل آنی ہے، کوئی چیز اگر آپ کے نصیب میں نہیں بھی ہے تو دعا سے اور سچے دل کی دعا سے، جب آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کی نیت ہے کہ ایک دوسرے کو محرم بنانے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تقدیر میں اس انسان کو لکھ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ
सुभान व तआला बेशक हर चीज़ कर देने पर कादिर हैं। बस अपनी नीयत को साफ़ रखें, अल्लाह सुभान व तआला पर तवक्कल और यकीन रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुभान व तआला ज़रूर मदद फरमाएंगे। प्यारियों, आज का जो कमेंट ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, उम्मीद करूँगी कि आप और आपकी जितनी प्यारियाँ हैं खैर आफियत के साथ होंगी। आपी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दुआ करते हुए आपी अक्सर दिल घबराना, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि दुआ करते करते मायूसी का सामना करना पड़े, महसूस होने लगे कि दुआ बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो इस दुआ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपी ऐसा होता है कि फ़जर की नमाज़ के लिए उठने लगती हूँ, लेकिन आपी इतनी गहरी नींद आ जाती है कि अलार्म को बंद कर देती हूँ और दोबारा से सो जाती हूँ। आप मुझे मेरे इन दोनों सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें मेरी प्यारी, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है कि दुआ से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कभी भी कोई ऐसी बात आ रही है, सो इट्स मीन कि शैतान की तरफ से जो है वसवसे और ख़यालात हैं। क्योंकि मेरी प्यारी, दुआ करते करते अगर आपके ज़हन में ये ख्याल आ जाए कि तुम तो ये दुआ मांगो ही मत, तुम्हारी तो ये दुआ कबूल ही नहीं होनी, अब क्या फ़ायदा दुआ करने का। आपका काम है दुआ करना और अपने नसीब की बेहतरी मांगना, अपने हक में बेहतरी मांगना। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अपनी दुआ को जारी रखना है, मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। और ये जो वसवसे और ख्यालात है ना, इनके लिए आपका एक ही हल है कि आप जब अपनी दुआ को जारी रखेंगी ना, तो शैतान भी जो है वो भी एक दिन तंग आ जाएगा कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है ये दुआ करते जा रहे हैं, इनके जहन में मैं वसवसे भी डाल रहा हूँ, ख्यालात भी डाल रहा हूँ और मायूसी भी इनके जो चारों तरफ से मैंने इनको घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ये इसी तरीके से दुआ मांगी जा रहे हैं। तो बस अल्लाह सुब्हान व तआला पर हमने तवक्कल और यकीन रखना है और हिम्मत नहीं हारनी। जहाँ पर अगर ज़रा सा आपको अपनी लाइफ में लग रहा है कि बस अब जो है मैं दुआ नहीं करूँगी, वहीं पर आपने अपनी दुआ को एक टाइम की जगह ट्रिपल टाइम आपने करने लग जाना। क्योंकि मेरी प्यारियों, दुआ से कभी भी इनकारी जो है ना आपकी अपनी तरफ से नहीं आ सकती। हमेशा शैतान जो है ना वो इंसान को वर्गलाता है। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन रखें, अपनी नमाज को बेहतर तरीके से अदा करें, दुआ करें। दुआ आप जितनी मर्ज़ी करें, आपका कनेक्शन अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए कि आपके दिल में जो दुआ है, आप कहीं पर भी बैठिए, आप आंखें बंद करें और अल्लाह सुब्हान व तआला से बातें किया करें। देखें, दुआ का जो असल मकसद है ना, वो हमारा अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ बातें करने का मकसद है। अल्लाह सुब्हान व तआला का तो आपके मांगने से पहले भी पता है कि आप क्या मांगना चाह रही हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये तौफीक हमें इसीलिए दी है कि हम उन चीज़ों को मांगें, अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ अपनी बातों को शेयर करें। तो मेरी प्यारी, आप जो है अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला आपके हक में बेहतरी करेंगे। और जो दूसरा आपने बताया कि आप नमाज के लिए अलार्म जो है बंद कर देती हैं, आप बस ये सोचा करें, जब मुझे शुरू में जब मैं छोटी थी ना, तो मैं नमाज में थोड़ा सा होता था कि अच्छा अम्मी कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, या आज नहीं तो कल उठ जाऊंगी फजर में। फिर मेरी अम्मी ने मुझे एक बात बोली थी जो कि मुझे आज तक याद है, और मैं नैनू को माशाल्लाह से अभी अपने साथ जगाती हूँ। माशाल्लाह से 4.5 ईयर्स के हैं, लेकिन मैं अभी नैनू को आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ रूटीन बना रही हूँ कि पता चले उसको कि ये फजर की अजान जो है इस वक्त हमने उठना ही उठना है, चाहे हमें जितनी मर्जी गहरी नींद हो। तो मेरी अम्मी मुझे कहती होती थी कि बेटा, ये जो तुम कहती हो ना कि आज पढ़ लेंगे तो कल पढ़ लेंगे, इसका तुम्हें नहीं पता कि कल को तुम्हें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहला सवाल जो होगा वो हमारे फ़र्ज़ का होगा, हमारी नमाज का होगा। परेशान भी होगी कि मेरी अम्मी ने बिल्कुल ये बात ठीक कही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि उस बात के बाद वो मेरे जहन में ऐसी बात बैठी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद जो है वो भी 5 वक्त की नमाजी बने और फजर की नमाज कभी भी कज़ा ना हो। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर फजर की नमाज आपकी कज़ा हो जाए ना, दिन जो होता है बड़ा डल डल गुजरता है, ऐसे लगता है पता नहीं कोई चीज़ मिसिंग है ना, अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती हैं, परेशानी परेशानी रहती है। तो फजर की नमाज में बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। जो डिप्रेशन का हल है ना, वो फ़र्ज़ नमाज में है, क्योंकि सजदे के अलावा जो है ना सुकून नहीं मिलता। और आपका सजदा जितना तवील होगा, आपको उतना ही सुकून आएगा। आपके दिल को, आपके कल्ब को अल्लाह सुब्हान व तआला रोशन करेंगे। क्योंकि मेरी प्यारी, वही बात है ना कि हम अपने चेहरे पर तो बहुत चीज़ें लगा लेते हैं, अपने आप को परफेक्ट शो करते हैं, लेकिन अंदर की जो रूह है उसकी भी तो कोई खुराक है ना, और उसकी खुराक क्या है, वो है इबादत। जब हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, हम अलार्म को बंद नहीं करेंगे, तो वो जो रौनक है, वो जो अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत का नूर है, वो हमारे
چہرے پر نظر آنے لگ جائے گا، تو آپ جو ہیں اپنی نماز کو اسی طریقے سے پڑھیں کہ یہ نماز کا جو وقت ہے پتہ نہیں پھر مل پائے گا کہ نہیں مل پائے گا، کیونکہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، لمحات کا، وقت کا، سیکنڈ کا، منٹ کا کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ تو نماز کو کبھی بھی قضا نہ ہونے دیں، کوشش کریں کہ اذان ہو گئی ہے، بے شک آپ تھوڑا سا 10-15 منٹ کا ٹائم لے لیں، اس کے بعد آپ جو ہے اپنی نماز کی ادائیگی کریں ہی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ میری پیاریوں، یہ سوچیں کہ یہ جو نماز ہے نا، پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، بس ادا کرنی ہے اور قضا نہیں کرنی۔ پہلی میری کل سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں۔ سورہ یوسف سے ریلیٹڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے میری بہن کی دعا کو قبول کیا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی جتنی پیاریاں ہیں ان پر خاص کرم کریں، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی پیاریاں آپ کو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں مجھ سمیت، اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، پیارے سے حسنین کو بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن اتنی پیاری دعاؤں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی خاص کرم کریں، آمین ثم آمین۔ کچھ عرصہ پہلے آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی حالات کیسے تھے، ہر انسان گھر میں بند ہو چکا تھا، سٹڈیز وغیرہ آپ ہی رک چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مستقبل کا کیا بنے گا، ایجوکیشن جو تھی آپ ہی گھر سے ہونے لگ گئی تھی، لیکن آپ ہی وہ بات نہیں بن رہی تھی، ہمیں کالج میں جا کر اچھا لگتا تھا وہ تو بات نہیں ہو رہی تھی، ابو کو پتہ نہیں کیا ہوا، جب تک تم گھر میں ہو پڑھائی چھوڑ دو، کوئی گھر میں بیٹھ کر اپنی امی سے کام وغیرہ سیکھو۔ مجھے آپ ہی شروع سے بہت زیادہ پڑھنے کا شوق تھا اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی کہ یہ میرے ابو کو کیا ہو گیا ہے اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آپ ہی ہم سب کزنز وغیرہ جو ہیں، ایک بڑا سا گھر ہے، وہاں پر آپ ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے پورشنز ہیں، ہم لوگ رہتے ہیں، میں اپنی کزنز وغیرہ کو دیکھتی تھی، کوئی اپنے موبائل پر کلاس لے رہی ہوتی تھی تو کوئی اپنے لیپ ٹاپ پر کلاس لے رہی تھی، میں اپنے ابو کو کہتی تھی کہ ابو وہ سب بھی تو گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، تو مجھے کیوں آپ نے ایسے چھڑوا دی ہے میری پڑھائی؟ ابو نے کہا کہ نہیں، کیا فائدہ اب ایسے پڑھائی کرنے کا، ایسے تو کچھ نہیں ہوتا، گھروں میں کوئی پڑھائیاں نہیں ہوتی، جب کالج کھلیں گے تب دیکھ لیں گے۔ میں آپ ہی ساری ساری رات روتی رہتی تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکوں آپ ہی، لیکن میرے ابو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی، تو میری تائی امی جو ہیں نیچے آپ ہی وہ میرے لیے بریانی بنا کر لے کر آئیں، انہوں نے مجھے کہا کیا بات ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم کافی عرصے سے پڑھائی وغیرہ نہیں کر رہی، میں نے تائی امی کو ساری بات بتائی، میں نے کہا کہ تائی امی ابو نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ پڑھائی کا نام بھی نہ لینا، کیونکہ اب یہ جو حالات چل رہے ہیں ایسے کوئی طریقہ نہیں ہے موبائل اور لیپ ٹاپس پہ بیٹھ کر پڑھائی کی جائے۔ ابو جو تھے وہ تھوڑے سے کنزرویٹو مائنڈ بھی تھے، تو ابو کو سمجھانا بالکل ہی امپاسبل تھا، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم پریشان مت ہو، میں خود جو ہے تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ جب آپ ہی تائی امی نے میری خاطر ابو سے بات کی، تائی امی کو بھی ابو نے بہت کچھ باتیں سنائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں، میرے بچوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ خیر اس کے بعد آپ ہی تائی امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ حل کرتے ہیں، اللہ پاک خیر کریں گے، پریشان مت ہو، کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ تم اپنی تعلیم کے لیے سورہ یوسف پڑھا کرو۔ میں نے کہا تائی امی میں آپ سے کیا بات کر رہی ہوں اور آپ مجھے کیا بات بتانے لگ گئی ہیں، کیونکہ آپ ہی میری جو تائی امی کی بڑی بیٹی تھی اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اس کی بھی سٹڈیز وغیرہ بالکل رک گئی تھی، تو انہیں کسی نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف پڑھ کر جو ہے فجر کی نماز کے بعد اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے، اور آپ ہی ماشاءاللہ سے اب وہ بہت ہی اچھی آفیسر لگ چکی ہے اور اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ خیر آپ ہی جب تائی امی نے مجھے اس کی مثال دی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تائی امی، اب میں بھی فجر کی نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھ کر اپنے لیے دعا کروں گی، اللہ پاک خیر کریں گے۔ آپ ہی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسا میریکل کر دیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ 3 مہینے تک میں نے سورہ یوسف کو ریگولر پڑھا، آپ ہی ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے تھے تو آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تائی امی نے میری امی کو ایک بات بولی، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ہمیشہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی ہو، کیونکہ آ کر میں اس کے رشتے کی بات جو ہے بھائی سے کروں تاکہ اس کی شادی کے بعد جو ہے اس کی پڑھائی کو مکمل کروں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس بچی کو کتنا پڑھنے کا شوق ہے، میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں تو میں کیوں نہ کروں۔ امی نے کہا کہ دیکھو میں تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، تم آؤ اور تم آ کر جو ہے اس کے ابو سے بات کر لو۔ پھر تقریباً 3-4 دن بعد جو ہے تایا ابو اور تائی امی جو ہے ہمارے گھر رات کے کھانے پر آئے، تائی امی کے گھر جو ہے شادی ہو گئی، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ تائی امی کے جو بیٹے ہیں وہ مجھے کس حد تک پسند کرتے تھے۔ سورہ یوسف پڑھنے سے آپ ہی نہ صرف مجھے ایک اچھا انسان اور اچھا محرم مل گیا، اللہ تعالیٰ نے میری تعلیم
تعلیم کو بھی مکمل کروایا۔ انشاءاللہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے تقریباً کچھ سالوں میں جو ہے میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم کرے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سورہ یوسف جو ہے زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میری تائی جان کا وسیلہ میرے لیے بنا۔ اللہ پاک نے میری زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ الحمدللہ آپ ہی میرے ہسبینڈ مجھے خود لے کر جاتے ہیں اور خود لے کر آتے ہیں۔ ان کو بھی میں کہتی ہوں کہ دن میں ایک بار سورہ یوسف لازمی پڑھا کرو۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میری باقی 2 بہنیں اور 1 بھائی کا نصیب بھی بہت اچھا کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے ابو اور میری امی کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ میرے ساس سسر کو بھی سلامت رکھے۔ نند کے لیے بھی آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے ہی بہت اچھا پرپوزل آیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہاں پر بات بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک خیر کریں سب کے حق میں۔ آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ سورہ یوسف کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، چاہے تعلیم کے لیے پڑھ لیں، چاہے جاب کے سلسلے میں پڑھ لیں، چاہے رشتے کے سلسلے میں پڑھ لیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور آپ اپنے گھر میں بہت 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 خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، شیشہ ڈاکٹر بننے کی اللہ پاک اس میں آپ کی مدد فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے وہ ہے جو میریکل آف اللہ الصمد، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی پیاریوں پر اور آپ پر خاص کرم کریں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں آپ سے کانٹیکٹ کب ہوا۔ لاسٹ ایئر آپ جولائی میں ٹریول کر رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ آپ کی تہجد میں نیک نصیب کی دعا والی ویڈیو جو ہے میرے سامنے آئی، میں دیکھنے لگ گئی۔ اسی طرح میں آپ ہی آہستہ آہستہ کر کے میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا۔ آپ کی جتنی ویڈیوز آتی تھی میں آپ ہی ہر ویڈیو دیکھتی تھی۔ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ آپ کو پہلے بھی اپنا پورا مسئلہ بتایا تھا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ دعا کرو، اللہ پاک سے بات کرو، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ کہ جو رمضان میں لائیو سیشن آتا تھا اس میں بھی آپ ہی میں جوائن کرتی تھی۔ اب میں آپ کو اپنی سٹوری بتانا چاہوں گی۔ بات ہے آپ ہی تقریباً 6 سال پرانی۔ میں تب آپ ہی ٹین ایجر تھی، اور آپ ہی ایک پلیٹ فارم پر میری کسی سے دوستی ہو گئی۔ آپ ہی وہ جو دوستی تھی وہ محبت میں بدل گئی۔ سب سے پہلے جو ہے ایک دوسرے کو نکاح کی نیت سے ہی دیکھا، تو سوچ بھی لیا تھا کہ انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی شادی کریں گے۔ وہ ہماری سٹی سے آپ ہی تھوڑا دور رہتے تھے، مطلب آپ ہی 2 دن کا سفر تھا ان کے اور ہمارے بیچ میں۔ صرف آپ ہی ایک ہی بار جو تھا ہم ملے تھے تقریباً 6 سال کے دوران۔ پھر ان کے گھر میں اس بات کا پتہ چل گیا، فیملی نے جو ہے منع کر دیا کہ ہم اتنی دور نہیں کر سکتے۔ میں نے جب اپنی فیملی میں بات کی تو میری فیملی مان گئی تھی۔ دوران جو ہے آپ ہی کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ پھر آپ ہی میرے گھر والے جو تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے مل کر بہت زیادہ دعائیں کی، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ ہی لاسٹ ایئر ایسا ہوا کہ ہم دونوں کے کافی جھگڑے بننے لگ گئے، اور آپ ہی بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ میری فیملی نے بھی آپ ہی انکار کر دیا۔ ہم دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ ہم دونوں ہی الحمدللہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار ہیں۔ یہی دعا کرتے تھے کہ یہ رشتہ حلال ہو جائے، پر آپ ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہم مانگ رہے ہوں ہمیں وہی ملے۔ کئی بار آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آگ سے کھیلنے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک ہمیں اس آگ سے بچا لیتے ہیں۔ آپ ہی اللہ پاک جو ہے ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، تو آپ ہی اللہ تعالیٰ سب بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہیں۔ جب آپ ہی میں سجدوں میں رونے لگ جاتی تھی تو مجھے باقاعدہ دل میں محسوس ہوتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم مایوس مت ہو۔ 29 مئی کو آپ ہی انہوں نے اپنے گھر میں بات کی اور ان کے گھر والے آپ ہی بالکل بھی نہیں مانے۔ پھر آپ ہی انہوں نے تھوڑی سی ضد وغیرہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کی تو وہ لوگ مان گئے۔ ان کے پیرنٹس نے آپ ہی مجھے کال کر کے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے تو آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور آپ ہی مجھے کہتے تھے کہ ہم لوگ تو بالکل دل سے خوش نہیں ہیں۔ آپ ہی خیر اس کے بعد فیملیز جو تھی آپس میں کانٹیکٹ میں تھی، لیکن آپ ہی ان لوگوں کی فیملی خوش نہیں تھی۔ آپ ہی اکتوبر میں جو ہے ہماری رسم کی ڈیٹ جو تھی وہ فکس ہوئی۔ میری فیملی کو آپ ہی ان کے گھر جانا تھا۔ وہاں جا کر ایسا ہوا جو کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کی امی نے میری امی کو بہت زیادہ آپ ہی برا بھلا بولا، فائنینشلی اسٹیٹس کو لے کر آپ ہی کافی ساری باتیں کی۔ پھر جیسے تیسے میری امی اور باقی فیملی جو ہے گھر واپس آئے اور مجھے ساری باتیں بتائیں۔ اتنی بے عزتی کے باوجود جو ہے گھر والے کیسے پھر مانتے۔ خیر آپ ہی اس کے بعد جو تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ 1 مہینے بعد ان کے فادر کی مجھے کال آئی۔ آپ ہی مجھے کافی عجیب طرح کی باتیں بولی، اور اسی دن آپ ہی ان کے پاپا سے میری امی کی بھی بات ہوئی۔ انہوں نے آپ ہی مزید بات کو سمجھانے کی بجائے مزید الجھا دیا۔ اس کے بعد آپ ہی ہم دونوں نے بہت زیادہ دعائیں کرنی شروع کر دی، اور آپ ہی آپ کی سٹوریز کو جیسے میں نے بتایا کچھ عرصہ پہلے میں فالو کرنا شروع کر چکی تھی۔ اس دوران ان سے میرا رابطہ بھی تھا، تو آپ ہی ان کو بھی میں بتاتی تھی آپ کی سٹوریز کے بارے میں کہ ویڈیو جو ہے 1 گھنٹے کی کیوں نہ ہو، تو آپ ہی میں اور وہ جو ہیں ماشاءاللہ سے
इकट्ठे सुनते होते थे। आपका लिंक भी उन्हें शेयर करती थी कि आप ही की वीडियो आ गई है, चलें आए सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता था आपकी मिरेकल स्टोरी सुन के। तहज्जुद की भी आप ही पाबंदी करते थे, दरूद इब्राहिम भी पढ़ते थे, आयत करीमा भी पढ़ने लग गए थे, हर वो चीज़ कर रहे थे जो आपने बताई थी। आप ही आपकी मिरेकल स्टोरीज़ को हम दोनों जो है मिलकर बहुत शौक के साथ फॉलो कर रहे थे। 18 मई को आप ही आपकी एक स्टोरी आई, मिरेकल ऑफ अल्लाह समद। मैंने उस दिन वो वीडियो देखी और उस पर कमेंट भी किया था कि आज से ही मैं इसको शुरू करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह समद पढ़ने से अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी को ऐसे बदल कर रख देंगे। आप ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतना बड़ा मिरेकल किया, अब मैं आपको बताती हूँ। आप ही मैंने मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात सलातुल हाजात के पढ़े और 313 मरतबा अल्लाह समद पढ़ा और अव्वल आखिर जो है दरूद इब्राहिम पढ़कर अल्लाह ताला से अपने नसीब के लिए दुआ की। क्योंकि आपसे जब मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि बेटा अपने नसीब की बेहतरी मांगो, अपने नसीब में ये दुआ करो कि अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर है वो कर दे। मुझे नहीं पता था कि जिस चीज़ को मैं मांग रही हूँ क्या वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर, लेकिन अल्लाह पाक को ये पता था कि मेरे लिए क्या बेहतर है। 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं और 313 मरतबा अल्लाह समद अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ पढ़ना है। उसके अलावा आप ही मैं दिन में जो है दरूद इब्राहिम तकरीबन 100 मरतबा और पढ़ लेती थी और तहज्जुद के बाद भी 313 मरतबा या लतीफ़ो पढ़कर दरूद इब्राहिम पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करती थी। ये बोला था कि अपने नसीब के अल्लाह पाक से हमेशा बेहतरी मांगना। अल्लाह पाक से बस आप ही मैं यही रो रो कर दुआ करती थी कि अल्लाह पाक आप तो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, अच्छा बुरा जो भी है अल्लाह पाक मेरे हक में बेहतरी कर दीजिए, मैं आपके हर फैसले पर राज़ी हूँ। यही दुआ आप ही मैं रो रो कर करती थी, अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि आप ही ट्यूसडे को आपकी जो स्टोरी थी अल्लाह समद से रिलेटेड वो वाली आई और आप ही थर्सडे को जो है हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा शदीद झगड़ा हो गया और कुछ ऐसी बातें हुई जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इससे पहले भी आप ही काफ़ी कुछ हो चुका था, लेकिन आप ही हम जो है हमेशा इग्नोर कर देते थे, शायद रिश्ता जो है बना रहे। और आप ही मगरिब की नमाज में मैंने बिल्कुल उसी तरीके से अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे हक में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उन लोगों से हमारा हर तरह का रिश्ता और ताल्लुक़ जो था वो ख़त्म हो चुका था। बस मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरीके से बदल कर एक बहुत ही बेहतरीन महरम से नवाजना था और अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसे इंसान से मिलवाना था जो अल्लाह ताला के भी बहुत करीब है और जो मुझे भी अल्लाह पाक के मज़ीद करीब कर देगा। अभी सैटरडे को मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला कर लिया था कि अब मेरी फ़ैमिली जहाँ कहेगी मैं वहीं पर शादी कर लूँगी। फिर अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी को 4 दिन में बदल के रख दिया। उसके बाद आप ही संडे को जो है मैं अपनी बहन के घर गई हुई थी। वहीं पर आप ही अम्मी की मुझे कॉल आई। अम्मी ने कहा कि तुम्हारी ताई जी जो है तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हैं, क्या कहती हो हम बात आगे बढ़ाएं। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे मुँह से अचानक कैसे निकल गया और मैंने कहा कि ठीक है अम्मी, बस आप लोग आगे बात को चलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। जो अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे मंजूर होगा। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला ने 20 दिन के अंदर अंदर जो है मेरा निकाह कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स को ऐसे 1 सेकंड में मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया जिसको खोने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बहुत कुछ आप ही हुआ मेरी ज़िंदगी में, लेकिन आप ही मैं यही कहती थी कि अल्लाह पाक मुझे वही शख्स चाहिए। कभी कभार आप ही जो हम मांग रहे होते हैं वो वाकई में ही हमारे लिए बेहतर नहीं होता। फिर आपकी बात आप ही याद आती है कि अल्लाह जिसका चाहे उसका दिल बदल दे। अल्लाह पाक ने आप ही मेरा दिल बदल दिया, मेरा निकाह हो गया और आप ही जिस इज़्ज़त के साथ मैं उस घर में हूँ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र और करम है। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही अच्छे ससुराल वाले दिए जो कि आप ही मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। 6 साल में आप ही मैंने बहुत ज़्यादा अज़ियत से गुजारे हैं और अब आप ही लास्ट में यही दुआ करने लग गई थी कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी। बस आप ही मेरा अल्लाह पाक पर और मज़ीद जो था वो यकीन पुख्ता हो गया। एक बुरा रिश्ता था, अल्लाह पाक ने उस रिश्ते से बचा लिया और अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। अल्लाह ताला से आप ही अपने नसीब की वाकई में ही बेहतरी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला जो करते हैं वो बहुत बेहतर करते हैं। अभी मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बदल के रख दिया। तहज्जुद में रोना, रातों को अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करनी। मैं आपकी प्यारियों को यही कहना चाहूँगी कि अपने नसीब की बेहतरी मांगे। जो आपको लग रहा है कि आपके लिए बेहतर है, क्या पता वो आपके लिए नहीं बेहतर। अगर आप अपने नसीब की बेहतरी मांगते हैं तो वो चीज़ भी आपके लिए बेहतर हो जाती है। जब भी मैं आपकी मिरेकल स्टोरी सुनती थी मैं सोचती थी कि मैं कब आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी को भी शेयर करूंगी। इस तरह और इस मोड़ पर आकर मैं आपके साथ अपनी मिरेकल
میریکل سٹوری کو شیئر کروں گی۔ پھر اللہ پاک نے میری زندگی کو 4 دن میں بدل کے رکھ دیا، جہاں پر کچھ لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ اب شادی نہیں ہوگی، 20 دن کے اندر اندر میرا نکاح بھی ہو گیا۔ اور آپ یہ بات بھی بتا دوں کہ مجھ سے وہ لوگ ذرا بھی محبت نہیں کرتے تھے، اگر وہ شادی ہو بھی جاتی تو زبردستی کا نکاح ہوتا، کوئی بھی دل سے خوش نہیں تھا۔ اللہ کبھی کبھی اپنے بندے کو آپ ہی اس طریقے سے مشکل سے بچا لیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ گزارش ہے کہ آپ اپنی پیاریوں سے کہیے گا کہ میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں اور نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ آمین ثم آمین۔ میں انتظار کروں گی آپ ہی اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنے کا۔ تھوڑا سا اپنے سسرال والوں کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی۔ میرے سسرال والے الحمدللہ اتنے اچھے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، جس کے لیے آپ ہی میں 6 سال ترسی ہوں، اس رسپیکٹ کو آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے تھرو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی اچھی فیملی میں جو ہے میری شادی ہوگی۔ میں بچپن سے جانتی ہوں میرے ان لاز کو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ پاک نے میری قسمت میں کیا لکھا ہوگا۔ میری ساس امی اس طرح پیار کرتی ہیں، کھانا کھلانے کے لیے ضد کرتی ہیں جیسے ماں کرتی ہے۔ سسر ہیں وہ بالکل میرے ابو کی طرح مجھے پیار کرتے ہیں، جیسے کہ آپ ہی ایک باپ بیٹیوں کے لاڈ اٹھاتا ہے، ایسے ہی میرے سسر جو ہیں وہ بھی میرے آپ ہی لاڈ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بچی کو آپ ہی اچھے لوگ عطا کریں، بس بچیوں کے نصیب جو ہیں اللہ پاک بہت بہترین کریں۔ اپنی پیاریوں کو لازمی کہیے گا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، درود ابراہیم اول آخر لازمی پڑھنا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے جیسے میرے لیے بہتر اسباب بنائے ہیں، اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے لیے بھی ضرور بہتر اسباب بنائیں گے، اور اللہ پاک سے ہمیشہ اپنے نصیب کی بہتری مانگے۔ اللہ پاک آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں دیں اور کامیابیاں دیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا، اللہ پاک آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں بے شک آپ کچھ مانگ رہی تھی، مجھے پتا آپ سے پہلے بھی میری بات ہوئی تھی، آپ کو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے نصیب کی بہتری مانگے، کیونکہ واقعی میں کچھ چیزیں انسان کو ایسے مائنڈ میں ٹیک کر جاتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون انسان جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو اس فیملی میں ریلیشن بن بھی جاتا، آپ کے اور اس لڑکے کی مرضی تھی، لیکن گھر والے جب راضی نہیں تھے تو ایک زبردستی کے اس ریلیشن کو بڑھا کر آگے لے کر جا کر کیا کرنا۔ یہی کہوں گی کہ بیٹا جب سب لوگ راضی ہوں، سب کی مرضی ہو، آپ لوگوں کی نیت صاف ہے، محرم بنانے کی نیت ہے، اچھی سوچ ہے، تو آپ اس چیز کو آگے لے کر چلیں، اپنے ماں باپ کی بات مانیں، اپنے ماں باپ کا سوچیں، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی آپ کا بہتر سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی اپنے نصیب کی بہتری مانگا کریں اور دعا لازمی کیا کریں، اللہ پاک سب کے حق میں بہتر کریں۔ میری پیاریوں، جو میریکل سٹوریز ہیں نا، یہ ہمیں بہت برائیوں سے بچا رہی ہیں، کہ جب انسان اس سچویشن میں ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اسی طرح پھر وہ غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ جتنی میریکل سٹوریز ہیں یہ ہمیں بہت ہمت دے رہی ہیں، حوصلہ دے رہی ہیں، اللہ پاک کے قریب کر رہی ہیں، برائی سے بچا رہی ہیں۔ ہم برے رستے سے بچنے کی بجائے جو ہے ہم نکاح کا جو رستہ ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سے اپنے نصیب کے لیے دعا کریں، تو اس سے بڑھ کر اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ ہم اللہ پاک سے اچھائی کو طلب کر رہے ہیں، تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی اپنے سچے دل کے ساتھ، اپنی اچھی نیت کے ساتھ اللہ پاک سے اپنے نصیب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ضرور آسانیاں کرتے ہیں اور سچے دل کی دعا اللہ پاک ضرور سنتے ہیں۔ آپ لوگ سب کے لیے بھی اچھا سوچا کریں اور سب کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا آپ کو لگ جائے اور آپ کی دعا کسی کو لگ جائے۔ بھی کوئی اپنی میریکل سٹوری یا موٹیویشنل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے، آپ لوگ میری آئی ڈی کو وہاں سے پک کر لیجئے گا، مجھے فالو کر لیجئے گا انسٹا پر، تو مجھے اپنی میریکل سٹوری کو، لائف چینجنگ سٹوری کو سینڈ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو میریکل سٹوری ہوگی اس کو بھی میں ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گی۔ پیاریوں، آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، پیاریوں کے دل کی حاجات، دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، جنہوں نے آج میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، سب بچوں کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔